ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے بھی ایک کے بعد ایک جو وہ مطالبے کرتے تھے، یعنی کہ مطالبے بھی کیا، بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں تھیں، اتنی زیادہ فضیلتیں تھیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اور میرے پاس کتاب آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جب تک اعلانیہ ہم خدا کو نہ دیکھ لیں، جب تک ہم خود خدا کو نہ دیکھ لیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے 70 لوگوں کو اوپر لے کے گئے اپنے ساتھ کوہ طور پہ، اور ان کے اس مطالبے کے اوپر پھر کیا ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناجائز مطالبات پسند نہیں ہیں، ناجائز قسم کے سوال پسند نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، سم ٹائمز ہم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں، حدیث میں ڈفرینٹ جان کے اعتراضات لے کے آتے ہیں، اچھا یہ والی بات ایسے کیوں کہی، اس کا یہ کیا میننگ ہے، اور سم ٹائمز ہم نے کوئی بات پہ ایمان نہیں لے کے آنا ہوتا یا عمل نہیں کرنا ہوتا، تو ہم اس پہ اس لیے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے بندے کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر یہ کیوں بات ہوئی، یہ کیوں بات ہوئی، اچھا اگر ایسا تو پھر تم ایسی بات ہمیں ایکسپلین کر کے بتاؤ۔ ہم بھی کرتے ہیں نا ایسی باتیں، ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن کیونکہ ہم نے ایمان نہیں لے کے آنا، ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں نہ بتاؤ، تم تو یہ کام کرتی ہو۔ ہم بھی کرتے ہیں نا ایسے دین کی باتوں پر، تو یہ کتنا غلط رویہ۔ اور وہ بھی یہی کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو خود اللہ کو دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرک بھیج دیا، عذاب بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تو پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو وہ اتنی زوردار کڑک تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی جو لوگ تھے، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے توبہ کی، ان کے لیے معافی مانگی، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آگے آیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 155 میں، اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندہ کر دیا۔ یہ دیکھیں آیت نمبر 56 میں، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، کتنا بڑا معجزہ، اتنی خوبصورت معافی۔ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہے ہیں کہ اب یہ سدھر جائیں، اب یہ سدھر جائیں۔ تو ہم اگر یہ دیکھ کے بار بار، میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، بار بار ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم کسی آزمائش میں ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس اس دفعہ میں اس آزمائش سے نکل جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا جو ہے وہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور ذرا ہم اس تکلیف میں سے نکلتے ہیں تو ہم واپس وہی ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایسے ہم رویہ ہی بھول جاتے ہیں، ہم نے کبھی مانگی ہی نہیں تھی وہ چیز، جیسے نعمت ملنے پہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اس لیے موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہمیں بھی یہی سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی ہوئی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں لوگ تڑپ رہے ہیں ہاسپٹل میں سانسوں کے لیے، جان کے لیے۔ میں ایک اسٹیٹس روز لگاتی ہوں نا، وہ اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ لکھتے ہوئے، وہ ٹائپ کرتے ہوئے، آگے بھیجتے ہوئے، کہ وہ ہاسپٹل بیڈ پہ وہ جو ان کی بیٹی ہے وہ ان کے لیے دعائیں مانگے، رو رہی ہے، 2 مہینے سے وہ جو ہے وہ اسٹرگل سے جو ہے وہ گزری ہیں آنٹی، 2 مہینے نہیں، سوری، کافی 6-8 مہینے سے، مطلب اب ٹرانسپلانٹ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا، تو لوگ سانسوں کے لیے رو رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنی سانسیں ہیں گن بھی نہیں سکتے ہم۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اور کیا میں نے دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ جب وہ صحرائے سینا میں تھے، obviously وہ ڈیزرٹ جو تھا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ دھوپ کتنی ہوتی ہے ڈیزرٹ میں، اور کتنی زیادہ تپش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزرٹ کے اوپر بادل کا سائبان بنا دیا اور ان پہ ہر وقت موسم اچھا ہی خوشگوار ہی رہتا تھا، سوچیں صحرا کے اندر بھی کتنی بڑی نعمت۔ پھر من اور سلوہ کھانا اوپر سے اترتا تھا پکا پکایا، کوئی جھنجٹ نہیں تھا کہ سبزی لے کے آنی ہے، کھانا لے کے آنا ہے، پکانا ہے، چولہا آن کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، من اور سلوہ اوپر سے کھانا اترتا تھا پکا پکایا۔ اور کہا جاتا ہے من اور سلوہ ایک جو تھا وہ آم، نمکین چیز تھی اور ایک میٹھی چیز تھی، یعنی دونوں ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ تو آگے خیر پڑھیں گے آپ لوگ کہ انہوں نے تو اس کی بھی کیسے ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اتنی پاکیزہ چیزیں دی، ان کو حکم بھی دیا کھاؤ، انجوائے کرو، لیکن کیا کیا انہوں نے، ہمارا کچھ نہ بگاڑا، اللہ کا تو کوئی انہوں نے نقصان نہیں کیا، نعوذ باللہ، اپنا ہی نقصان، اپنے پہ ظلم کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، نا شکری کرتے ہیں، تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شہر میں جانے کے لیے کہا. ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک بستی کو جو ہے وہ چوز کیا اللہ نے کہا. اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. بس ایک ہی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ جب جاؤ اس بستی میں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے رہنا حتتن نغفر لکم خطایاکم، ہمارے گناہ معاف ہو جائے اللہ، ہم تمہاری بخشش خطائیں بخش دیں گے، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور اتنی خوبصورت نعمت، ان کو کہا اس شہر میں جاؤ، صرف دروازے سے جاتے ہوئے سجدہ کرنا، عاجزی کے ساتھ جانا نعمتوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور حتتن کہنا، یعنی اللہ ہماری خطائیں بخش دے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر احسان کرنے والوں کو، محسنوں کو، نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ہمارے لیے لیسن ہے آج. اللہ تعالیٰ کن کو زیادہ نوازتے ہیں؟ جو ہمیشہ عاجز رہتے ہیں. ٹھیک ہے، نعمتوں کے باوجود عاجز رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کیا ہم یہ سارے کام کرتے ہیں؟ ہم تو کر جاتے ہیں نا. دیکھو مجھے کتنی ترقی مل گئی ہے، میں کتنی پاورفل ہو گئی ہوں، میرے پاس کتنا مال آ گیا ہے، میرے پاس تو ہر نعمت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو منہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن عمل تو ہمارا ایسے ہی ہے نا. جب نعمت مل جاتی ہے تو ہم بدل جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ نماز پڑھنے کی، نفل پڑھنے کی، اب تو میرے پاس سب کچھ آ گیا. تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا. بنی اسرائیل نے بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی دوبارہ. کیسے؟ آگے دیکھیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا. حتتن کہنے کے لیے کہا گیا تھا نا ہمیں بخش دے، حتتن کی جگہ انہوں نے ورڈ ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے، ہنداتون کہنا شروع کر دیا، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا، گندم کا دانہ. مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کی آیت کا، نعوذ باللہ. اور جھک کے چلنے کی بجائے اکڑ کے جا رہے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہتے تھے. استغفر اللہ. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا، ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو اپنے پہ لے رہے ہیں؟ ہم بھی جو ہے وہ ورڈز کو، اللہ کی آیات کو اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں. نہیں نہیں، یہ حکم تو ہمارے لیے نہیں آیا، نہیں نہیں، یہ حکم پہ میں عمل نہیں کر سکتی، یہ تو اس کے لیے آیا. اچھا کوئی سخت آیت پڑھتے ہیں یا کوئی گناہ کی بات پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے نا یہ سوچتے ہیں ہاں دیکھو فلانا انسان تو یہی کام کرتا ہے. غیبت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں ہاں یہ تو ہر وقت غیبت ہی کرتی رہتی ہے. کبھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ کامن گراؤنڈز پہ ہو رہا ہے، اور آپ کے سامنے، آپ کے گھروں میں، آپ کے ارد گرد ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اتنی اتنی زیادہ حدیث ہم جو ہے وہ ڈرانے والی کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. غیبت کرنے کا مطلب ہے، سوچیں آپ کے نعوذ باللہ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا گوشت، اس کی جو ہے وہ میت آگے پڑی ہوا، آپ کھائیں گے اس کا گوشت؟ غیبت کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے غیبت کرنے کی. اگر آپ مجھے کہیں ابھی میں مائک آن کروں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں ہمارے پہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں واحد یہ کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہیں پہ تو آپ کسی سے ہیلپ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. اس کے علاوہ اپنے دکھڑے رونا، اپنی باتیں ادھر سے ادھر کرنا، ہر وقت لوگوں کے گھروں میں رہنا، ہر وقت لوگوں کی باتیں سنتے رہنا، اتنی غلط عادت ہے یہ. اور پھر اس سے آپ تو گنہگار ہوتے ہی ہوتے ہیں، اپنے آس پاس والوں کو بھی گنہگار کر رہے ہیں. وہ بیچارے بھی آپ کی باتیں سن رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ گھر تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے، ان کو وہیں رہنا ہے. یا وہ اپنے کانوں پہ پردہ تو نہیں دے سکتے، ان کو بھی انٹرسٹ ہوگا. تو سوچیں ایک تو آپ خود گناہ کر رہے ہیں، پھر جس سے کر رہے ہیں وہ بھی گنہگار، پھر اس کے گھر والے بھی گنہگار، آپ کے گھر والے بھی گنہگار. کس پہ آڑ ہے ببال؟ آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. تو کل مجھے کسی نے نا کہا تھا یہ کہ آپ جب آیتیں پڑھتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، بہت اچھی کرتی ہیں، لیکن ہمیں ڈیلی روٹین کے مطابق بھی کوئی بات بتایا کریں جو ہم عمل میں لے کے آ سکیں. آج وہ خود تو نہیں آئی بیچ میں، لیکن مجھے ان کی بات ہی آتی، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو یہ سکھا دوں بات.
تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کے ورڈ کو بدل دیا، اکڑ کے چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا آسمان سے۔ تو بار بار میں آج آپ لوگوں کو اس واقعے سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ واقعہ ہمارے لیے ہے۔ یہ اگر ہم بچوں کو سنا رہے ہیں، اپنے آس پاس کو سنا رہے ہیں، خود سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً، اگر میں نے آج اس پہ اتنا مطالعہ کیا ہے، میں کل رات سے بیٹھ کے تیاری کر رہی ہوتی ہوں، پھر میں ایک قرآن سے پڑھتی ہوں، پھر میں دوسرے قرآن سے پڑھتی ہوں، میں تیسرے قرآن سے پڑھتی ہوں، اپنے نوٹس پڑھتی ہوں جو میں نے بنائے ہوتے ہیں، پھر کبھی کوئی لیکچر سن رہی ہوتی ہوں، تو یہ یقیناً میرے لیے بھی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے۔ جو آیا ڈیلی میں پڑھتی ہوں، مجھے لگتا ہے میرے لیے ہی آئی آج، پھر میں آپ کو سناتی ہوں تو آپ لوگوں کو لگتا ہے میرے لیے ہے نا۔ آپ لوگ بھی مجھے میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگا ہمارے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نا قرآن کا معجزہ ہی ایسا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ ہر انسان کو لگتا ہے یہ تو میرے لیے آیا، یہ تو میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ بالکل نیچرل بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا ہے، تو اس میں بہت ڈرنے کی بات بھی ہے، لیکن بہت اچھے اچھے پوائنٹس بھی ہمیں ملے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے ہم نے، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر ہم نے نا شکری نہیں کرنی اپنی نعمتوں کی، جو چیز ہمارے پاس ہے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے۔ پھر ناجائز مطالبات نہیں کرنے، لوگوں سے جان بوجھ کے غلط غلط سوال نہیں کرنے، یا ایسی باتیں نہیں کرنی جو دین میں شک پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی حکمت سمجھ آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کیا نہیں کرنا، پھر اگر نعمت مل جائے گی تو اکڑنا نہیں ہے، پھر بھی عاجز رہنا ہے، لگے کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ فقیر کی طرح پریزنٹ کریں، یہ بھی غلط ہے، لیکن اس کو ایسے اپنے اوپر حاوی نہیں کر لینا کہ لوگ آپ سے ڈریں، آپ کی عزت میں آگے آ کے بچ جائیں، یہ نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے۔ عاجز رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رہنا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چلیں الحمد للہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی آج کے عمل سے آپ کو کوئی پوائنٹ ملا ہے تو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔